بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر ہے اسلامیات 9th کلاس کا چیپٹر 2، باب نمبر 2 ہے ایمانیات اور عبادات، اور اس میں ہم نے جن موضوعات کو پڑھنا ہے 3 سبق ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلا ملائکہ، آسمانی کتابیں، عقیدہ آخرت، اور دوسرا ہے نماز کے بارے میں، اور تیسرا ہے روزہ۔ تو لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے ملائکہ اور آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان کے بارے میں جو MCQs ہیں۔ تو سب سے پہلا MCQs ہے ملک کا معنی ہے فرشتہ۔ نیکسٹ MCQs، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور نمبر 3 ہے فرشتوں کے ہر وقت انسانی اعمال کو لکھنے سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے احساس ذمہ داری کا۔ نمبر 4، تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی کتاب۔ منسوخ کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، کینسل کر دینا یا ریجیکٹ کرنا۔ تو تمام جو باقی کتابیں تھیں، سابقہ کتابیں، ان کے احکام منسوخ ہوئے ہیں قرآن مجید کی وجہ سے، اور قرآن مجید میں نئے احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل فرما دیے۔ آخرت سے مراد ہے بعد کی زندگی۔ لفظ ملک ہے، ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ، اور اس کی جمع ہے ملائکہ۔ اس کا مطلب ہے بہت سارے فرشتے۔ لوگوں کے جو اعمال لکھتے ہیں، نامہ اعمال لکھتے ہیں، ان فرشتوں کا نام ہے کرامن کاتبین۔ جی شروع کرتے ہیں مختصر سوالات اور ان کے جوابات۔ تو سب سے پہلا سوال ہے فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت بیان کریں۔ جواب ہے فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ان پر ایمان لانے سے انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے تمام اعمال محفوظ کر رہے ہیں، اور ایک دن انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان اعمال کا جواب دینا ہے، چنانچہ انسان نیک عمل شروع کر دیتا ہے۔ کویشچن نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانے کے اثرات تحریر کریں۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا۔ اور فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مشکلات کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدد لے کر نازل ہوتے ہیں۔ کویشچن نمبر 3، 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام۔ تو سب سے پہلا ہے تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کویشچن نمبر 4 ہے فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کا انہیں حکم ملتا ہے وہ صرف اور صرف وہی کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اور وہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 5 ہے آخرت کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ نیک لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور گناہ گاروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کویشچن نمبر 6، فرشتوں کی خصوصیات تحریر کریں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، یعنی اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ کویشچن نمبر 7، مشہور فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں لکھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام جو ہے وحی کو وہ انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام بادل اور بارش کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں اور مخلوق میں روزی تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے قیامت برپا ہوگی۔ نمبر 4، حضرت اسرائیل علیہ السلام تمام مخلوقات کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 5، منکر نکیر مرنے کے بعد قبر میں سوالات کریں گے۔ نمبر 6، کرامن کاتبین لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ لکھتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے تمام آسمانی کتب کے مشترک احکامات کیا ہیں؟ جواب ہے ان تمام کتابوں میں دین کے بنیادی تعلیمات ہیں، جیسا کہ توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، اعمال کی جزا اور سزا۔ اچھے اعمال کی جزا ملتی ہے، اور جو برے اعمال ہوتے ہیں ان پر سزا ملتی ہے۔ یہ تمام احکام جو ہے نا تمام جو کتابیں تھیں ان سب میں مشترک ہے، پچھلی جتنی کتابیں آ چکی ہیں۔ جبکہ شریعت کے قوانین کے جو ہے اس کے لیے ہر کتاب میں الگ الگ قوانین تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قوانین الگ سے ہر کتاب کے نازل کیے تھے۔ سوال نمبر 9، عقیدہ آخرت
کی زندگی پر اثرات لکھیں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، نیک اعمال کرنے اور برے کاموں سے دور رہنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور انسانوں سے ہمدردی اور احساس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جی نیکسٹ ہمارا جو سبق ہے وہ ہے نماز کے بارے میں۔ عبادات کا پہلا جو ہے وہ ٹاپک نماز کا ہے، تو اس کے MCQs ہیں۔ نماز کو قرار دیا گیا ہے جنت کی کنجی۔ 5 نمازیں گناہوں کا ایسے خاتمہ کرتی ہیں جیسے پانی میل کا خاتمہ کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نمبر 4 ہے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب ہے ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر۔ نمبر 5 باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے نظم و ضبط کی۔ اور نمبر 6 الصلاۃ کا معنی جو ہے نماز، درود اور دعا، تینوں میننگز ہیں۔ لفظ صلاۃ نماز کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی زبان کے لفظ ہے۔ درود پاک کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے صلاۃ والسلام کے نام سے، اور دعا کے میننگ میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 7 ہے مقررہ وقت اور وضو جو ہے وہ نماز کی شرائط ہیں۔ یہ 2 شرطیں ہیں نماز کی، مقررہ وقت اور وضو کرنا۔ نمبر 8 ہے اللہ تعالیٰ کو نماز پسند ہے خشوع اور خضوع والی، یعنی کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر خوف میں اور عاجزی اور انکساری والی جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جس کے بعد مختصر سوال شروع ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو قرآن پاک میں ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ کوشچن نمبر 2 5 نماز ادا کرنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے جس کا پانی صاف ستھرا اور گہرا ہو، جو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہو، اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ کویشچن نمبر 3 نماز کی فضیلت کے بارے میں 2 جملے تحریر کریں۔ تو یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور تزکیہ نفس یعنی کہ نفس کی پاکیزگی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے اور نماز پریشانی اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ کویشچن نمبر 4 مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے معاشرتی اثرات بیان کریں۔ تو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان محلے داروں اور دیگر نمازیوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے دکھ، درد اور حالات سے باخبر رہتا ہے، لوگوں کی خوشی اور غمی کا احساس کر کے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ کویشچن نمبر 5 نماز کی 2 شرائط تحریر کریں۔ جواب ہے نماز جو فرض نماز ہے اس کے لیے 2 شرائط ہیں جو کتاب میں مذکورہ ہیں، اس میں مقررہ وقت اور وضو جو ہے وہ کرنا شرط ہے۔ سوال نمبر 6 ارکان نماز کون کون سے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، قیام، کھڑا ہونا۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے جو سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ کھڑے ہو کر جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ پھر قرات کرنا اور تسبیحات پڑھنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، پھر قعدہ اور جلسہ، یہ جو ہم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں وہ، اور جو تحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور سلام کرنا، یہ نماز کے ارکان ہیں۔ کویشچن نمبر 7 وضو کے فرائض لکھیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، مکمل چہرہ دھونا، کونیوں سمیت بازو دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، سر کے چوتھائی حصے کا، اور نمبر 4 ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ کویشچن نمبر 8 ہے نماز کے فوائد اور ثمرات لکھیں۔ تو نماز سے انسان جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط رہتا ہے۔ باجماعت نماز سے انسان محلے داروں کے حالات اور ان کے دکھ سکھ سے باخبر رہتا ہے۔ نماز سے ہمدردی، ایثار، اخوت، رواداری اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کویشچن نمبر 9 ہے مسجد میں نماز نہ ادا کرنے کا نقصان لکھیں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم منافقوں کی طرح بغیر کسی مجبوری کے مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ بیٹھو گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ جی نیکسٹ سبق ہے روزہ۔ روزے کے MCQs ہیں۔ سب سے پہلا ہے قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد ہے تقوی کا حصول۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری،
وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو، فضول کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کہ جو جھوٹ پر جو عمل کرے گا اس کا روزہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 3 ہے رمضان میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، انسان کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ درد اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے مقررہ وقت پر سحر اور افطار، سحری اور افطاری کرنے سے انسان میں جو ہے صفت پیدا ہوتی ہے وہ نظم و ضبط کی ہے۔ نظم و ضبط کا مطلب ہوتا ہے کہ مینجمنٹ، ٹائم مینیج کرنا اور وقت پر، کیونکہ اس میں مقررہ وقت کی بات ہے تو وقت سے جو ہے انسان نظم و ضبط سیکھتا ہے۔ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے میں احساس ہوتا ہے، دوسروں کی جو بھوک پیاس ہے اس کے بارے میں احساس ہوتا ہے۔ نمبر 6 ہے روزہ فرض ہوا تھا 2 ہجری میں، ہجرت کا جو دوسرا سال تھا اس میں یہ فرض ہوا تھا۔ اس کے بعد شروع کرتے ہیں مختصر سوالات۔ پہلا سوال ہے صوم کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو لفظ جو صوم ہے اس کا مطلب ہے روزہ، روزے کو صوم بھی کہا جاتا ہے۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، اس کے لغوی معنی رک جانا یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی کہ روزہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 روزے کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ روزہ رکھنے سے انسان سکون قلب یعنی کہ دل کا سکون اور صبر اور شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انسان کو کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 روزہ انسان کو پابندی وقت اور نظم و ضبط کا کس طرح درس دیتا ہے؟ تو روزانہ ایک مخصوص وقت پر سحری کرنا اور شام کو مقررہ وقت پر افطاری کرنے سے انسان کو نظم و ضبط اور وقت کی پابندی کا جو ہے نا درس ملتا ہے۔ کویشچن نمبر 4 ہے رمضان المبارک میں کی جانے والی مالی عبادات کون کون سی ہیں؟ تو مالی عبادات جو ہیں وہ تو ہیں زکوٰۃ، صدقات اور خیرات۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں کثرت سے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کا اہتمام کریں اور فطرانہ وغیرہ دیا کریں تاکہ معاشرے کے نادار اور غریب افراد جو ہیں وہ ان کی مدد ہو سکے اور وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ کویشچن نمبر 5 روزے کے کوئی سے 2 معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ روزے سے مسلمانوں میں تقوی، پرہیزگاری، جسمانی، روحانی طہارت اور ایثار اور ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے اور روحانی تسکین ہوتی ہے، یعنی کہ جو روح ہے اس کو سکون ملتا ہے۔ کویشچن نمبر 6 قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کی اہمیت لکھیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے روزوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص جھوٹ اور بیہودہ باتیں کرنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کویشچن نمبر 7 ہے روزے کا مقصد کیا ہے؟ تو روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ روزے کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں۔ روزے کا مقصد صرف کھانے پینے سے خود کو روکنا نہیں بلکہ اپنے تمام جسمانی اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے۔ کویشچن نمبر 8 سحری کی فضیلت لکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اور کویشچن نمبر 9 لیلۃ القدر کی فضیلت لکھیں۔ تو لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے اور لیلۃ القدر میں قرآن پاک کا نزول بھی ہوا تھا۔ جی اس طرح یہ ہماری ایکسرسائز ختم ہوئی، آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ کو اس لیکچر سے کچھ فائدہ ہوا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ جو ہے نا دوسرے بھی جو ہے اس چینل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔